نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام اور میرے بہت ہی عزت اور احترام کے قابل بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری مائیں اور بہنیں، صدر مجلس کا انتظار تھا، حضرت والا بھی تشریف لا چکے ہیں، مجھ سے پہلے مجھے بٹھا دیا گیا ہے کہ تھوڑی دیر کچھ تم بھی کہہ لو، اس لیے 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب کے لیے بڑی سعادت، مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اس مدرسے کی برکت سے ایک ایمانی، نورانی اور روحانی مجلس میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی، جس کی نسبت اللہ رب العزت والجلال کے اس مقدس کلام سے ہے، جس سے اچھی نسبت ایک انسان کے لیے دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ترقیات سے نوازے، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اس مدرسے کے اساتذہ بالخصوص حضرت قاری احتشام الحق صاحب دامت برکاتہم، طلبہ، معاونین اور منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں اور اس طرح کے سبھی پروگراموں میں مدرسے کی طرف سے لوگوں کے سامنے کارکردگی پیش کی جاتی ہے، کارگزاری بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے سال بھر امت کے نونہالوں پر کس طرح سے محنت کی اور کیسے ان کو علوم قرآنیہ اور علوم سنت سے مانوس کرنے کا کام کیا، کیسے ہم نے امت کے نونہالوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، کیسے ہم نے ان عزیز طلبہ کو زندگی گزارنے کا گر سکھلایا،
اور کیا درس دیا ہے، اور کیسے یہ ہمارے نونہال مستقبل میں اللہ رب العزت والجلال کے اس روئے زمین پر کس طرح کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بستی والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا یہ سالانہ انعامی پروگرام۔ اس طرح کے پروگرام کرانے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ عزیز طلبہ، وہ قیمتی بچے اور بچیاں جنہوں نے سال بھر محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں اس اسٹیج پر آ کر کے گاؤں والوں کے سامنے، بستی والوں کے درمیان میں، حاضرین مجلس کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو، اپنی تیار کردہ چیزوں کو ایک اچھے انداز میں بیان کیا، اس پر ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ میرے بھائیوں انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی کام کو انجام دیتا ہے اور دینے کے بعد اس کے حق میں تعریفی کلمات لوگ کہتے ہیں اور تعریفی جملے اس انسان کو سننے کو ملتے ہیں، تو اس کی زندگی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو صلاحیتیں ان کو دی ہیں، ان کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہ بچے، ایک ایک بچہ اس امت کا قیمتی بچہ ہے، ایک ایک بچی اس امت کی قیمتی بچی ہے، یہ ہیرے ہیں ہمارے، اس امت کے جوہر ہیں۔ اگر ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت بڑھائی کی، ان کو آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی، اور ان کے حق میں ہم نے آج تعریفی کلمات اور تعریفی جملے کہے، تو انشاءاللہ یہی بچے اور بچیاں مستقبل میں، فیوچر میں، آنے والے وقت میں علمی میدان میں اور عملی میدان میں بھی پیش رہیں گے، اور امت کی اور اپنے قوم کی اور اپنے سماج کی رہنمائی اور رہبری اور سیدھے راستے پر چلانے والے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کی ڈگر پر لوگوں کو لا کھڑا کرنے کی یہی بچے اور بچیاں کوشش کریں گے انشاءاللہ، جس کے نتیجے میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی سیدھے راستے پر، سنت کے راستے پر، شریعت کے راستے پر گامزن ہوگی، اور ہمارے معاشرے میں دینی ماحول ہوگا، دینی فضا ہوگی، اور ہمارے گھروں میں دینی فضا ہوگی، ہمارے گھر کا ہر فرد دین کا داعی اور شہدائی بنے گا، دین کو سیکھنے کا، سنت کی محبت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھنے والا ہوگا، اور نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، گناہوں سے بچنے کا پابند ہوگا، سنت سے محبت سے اپنے دل کو لبریز کرنے والا ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ان کی ہمت بڑھائی نہیں کی،
تو یاد رکھیے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گا. یہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹیں گے, فائدے کے بجائے ان کو نقصان ہوگا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, اور اس طرح کے پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے. دوسرا مقصد اس طرح کے پروگرام کرانے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بچے جو آج اس اسٹیج پر نہیں آ سکے, جو آج ان بچوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے, جو آج وہ مکتب صفہ میں اور اس طرح کے مکاتب میں, مدارس میں, جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور تعلیم دی جاتی ہے, اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین کو سکھایا جاتا ہے, اس طرح کے بچے وہاں نہیں پہنچ سکے تو ان کو ترغیب دینا مقصد ہوتا ہے. وہ آج دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ میں رہنے والا ہمارا ساتھی, ہمارے ساتھ میں رہنے والی ہماری سہیلی آج اسٹیج پر جا کر کے اس نے اتنی اچھی تقریر کی ہے, اتنی اچھی نعت پڑھی ہے, اللہ کی تعریف میں, اللہ کی تعریف میں اس نے, اللہ کی شان میں اس نے حمد و ثنا کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت کو پیش کیا ہے. میرے بھائیوں, تو اس کے اندر بھی امید کی کرن جاگی تھی, ان کے اندر بھی ان کو بھی حوصلہ ملے گا آگے بڑھنے کا. وہ بھی آئیں گے مدرسے میں, وہ بھی آئیں گے مکتب میں, وہ بھی آئیں گے تعلیم حاصل کرنے کے راستے پر. ان کے اندر بھی میرے بھائیوں ہمت پیدا ہو, تو ان کو ترغیب دینا بھی مقصد ہے, اور ان کے والدین کو بھی ترغیب دینا مقصد ہے کہ جس طریقے سے آج ان بچوں کو اعزاز و اکرام سے نوازا جا رہا ہے, آپ کے بچے بھی اگر مکاتب میں, مدارس میں علم حاصل کریں گے, علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو دل میں لے کر کے جینے والے ہوں گے, قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں گے, اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے والے اور سیکھنے والے ہوں گے, تو وقت آئے گا کہ آپ کے بچے کو بھی اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا, ان کی بھی ہمت بدھائی کی جائے گی, ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی. تو اس طرح کے پروگرام کرانے کا میرے بھائیوں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور ہمارے تمام ہی بچے اور بچیاں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے, اور ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بات ہوئی, ایک بات اور عرض کروں گا, جو حدیث میں نے پڑھی ہے میرے بھائی, بس اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں, یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے. اس کے مالک ظاہری طور پہ آپ ہوں گے, لیکن حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے ہی آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کی گود کو بھرا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کی گود میں بچہ یا بچی نظر نہیں آئی, آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوتے, مالا مال نہیں کیے جاتے اولاد کی نعمت سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں خوشی کے مواقع عطا کیے کہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا. اس لیے یاد رکھیے, یہ اولاد, یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے. اگر ہم
ان کی صحیح پرورش نہیں کریں گے، اگر ہم ان کی دینی تربیت نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو علم کی زیور سے آراستہ نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دلوائیں گے، اگر ہم ان کو دینی تعلیم اور شرعی تعلیم سے ان کو آراستہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہم امانت میں خیانت کریں گے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو یاد رکھیے ہم اس امانت کے امین بنیں، اس کی قدردانی کریں اور اپنے بچے کو دینی اور عصری دونوں تعلیم سے آراستہ کریں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچے کو دینی علوم سے اور علوم نبوت سے اور میرے بھائیوں علوم سنت سے، علوم قرآنی سے ہم اپنے بچے کو آراستہ کریں۔ ہمارا بچہ کس طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنے والا بن جائے، کس طریقے سے سنت کو جاننے والا بن جائے، کس طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ جائے، کس طریقے سے ماں باپ کے حقوق کو جاننے والا بن جائے، کس طریقے سے رشتہ دار اور بڑوں کے حقوق اور متعلقین اور محبین کہ تمام لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والا بن جائے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے